اسٹارٹ. کلاس میٹرک آپ لوگوں کا نیکسٹ چیپٹر نہیں، پہلا چیپٹر ہے حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید. اس کے نیچے دیکھیے گا بریکٹ میں 3 ہیڈنگس ہیں: تعارف، حفاظت اور فضائل. تینوں ہیڈنگس میں نے بورڈ پہ بھی لکھی ہیں. یہ آپ کا بک کا پیج نمبر 95 ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آپ لوگ نکال لیں گے انشاءاللہ تو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. تو اس میں تعارف، قرآن مجید کے بارے میں ہم سب کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، اور یقیناً ہم سب کا تعلق مسلمان گھرانے سے اور معلوم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تاکہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم تعارف کے بارے میں لیں تو قرآن مجید تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور جب آخری وحی نازل ہوئی تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تھی. تو یہ تقریباً 23 ایئرس 23 سال کا عرصہ لگا ہے بیچ میں قرآن پر نازل ہونے میں. اور قرآن مجید پورا ایک سال نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور جو نازل ہوتا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر وہ آیت لکھوا لیا کرتے، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ مقرر تھی، وہ عبارت وہاں رکھ دی جاتی اور صحابہ کرام اس کے نقل کر کے لے جاتے اور اس کو یاد کر لیتے. صحیح. تو یہ تعارف چھوٹا سا ہے. تو قرآن مجید کی جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. صحیح. اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا 114 اس کی صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی. تو اسی طرح قرآن مجید کا تعارف ہے، اور اگر سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. ویسے تو کتاب آخری ہے، لیکن جن پر نازل ہوئی وہ نبی سید الانبیاء، اور یہ کتاب سید الکتاب. یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار اور ہمارے پیارے نبی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. اور یہ امت جس امت پہ نازل ہوئی، یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ امت ہے. یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی سید الامت ہے، امتوں کی سردار ہے. یہ امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی امت ہماری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو یہ کتاب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور اس کتاب کو اللہ نے ایک لقب دیا محیمن. محیمن سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جو باتیں پچھلی کتابوں میں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہیں، وہ سب باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اثر نو نئے طریقے سے بیان کیا اور ان کو محفوظ بھی کر لیا، اور قرآن مجید تا قیامت اسی حال میں موجود رہے گا. یہ تعارف میں نے اب تھوڑا سا بیان کیا. تو قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق 30ویں پارے کی صورت ہے، اور اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ اس سورت کی 5 آیتیں ہیں، اور اس کا مختصر تعارف یہ ترجمہ یہ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. صحیح. اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی نازل فرمائی. اور اگر وہی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کی آخری جو آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، 6 پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی. تو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن دین اسلام تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. صحیح. یہ قرآن پاک کی اترنے کی ترتیب ہے، لیکن ہمارے پاس جس ترتیب سے موجود ہے قرآن پاک اسی ترتیب سے عرش معلیٰ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اسی ترتیب سے موجود ہے، اور یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ترتیب یہ طے کی تھی. صحیح. تو تقریباً جو ہے ہمارے جو پہلی ہیڈنگ ہے تعارف، اس میں بھی تقریباً یہی باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے. تو اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام، کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں اور بڑھتی بھی ہو سکتے ہیں، تقریباً والی معلومات ہیں نازل ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کچھ بھی کتابیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پچھلے 3 نبیوں میں کتابیں نازل فرمائی، توریت، زبور اور انجیل. اور آخری کتاب ہمارے پیارے
اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور آگے بک میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے تمام بنی آدم انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی خاتم النبیین ہیں، تو آخر الزمان بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہماری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو یہ کتاب جو ہے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دائمی ذریعہ ہے ہدایت کا، یعنی آخری ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، نیکسٹ پیراگراف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کرام کی تعلیمات اور نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ اور نگہبان ہیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا تعارف اور ڈیفائن کر رہا تھا، میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مہیمن کہا ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور جو باتیں ان کتابوں میں محفوظ نہ رہ سکیں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں اس کتاب قرآن مجید میں اثر نو نئے طریقے سے بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس طرح نہیں کہہ سکتے یہ صرف پہلے والوں کے لیے کتاب تھی یا آخر والوں کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کے لیے، پہلے والوں کے لیے بھی یعنی صحابہ کرام کے دور کے لیے بھی اور موجودہ دور کے لیے بھی اور آنے والے دور کے لیے بھی مکمل ذریعہ ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بات اور میں آپ کو بتا چلوں یہاں پہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے نا وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا موضوع بھی انسان رکھا، یعنی انسان کی زندگی کے تمام معاملات، صحیح ہے، اس میں سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، شادی بیاہ کے متعلق ہوں، صحیح ہے، ازدواجی زندگی کے متعلق ہوں، بچوں کے متعلق ہوں، بچوں کی پرورش کے متعلق ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھائی کہ بس ہماری تھوڑی سی بھول ہے آج ہم نے قرآن مجید کو ایک اچھے سے جزدان میں پیک کر کے نا الماری کے کبڈ کے اوپر والے حصے میں رکھ دیا ہے، اور ہم اتار دیں جمعے والے دن رکوع ایک دو رکوع پڑھے اور واپس اس کو پیک کیا اور واپسی وہاں رکھ دیا۔ آج ہم نے قرآن مجید سے ہدایت دینا چھوڑ دی ہے، تبھی ہم جو ہے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل کے اعتبار سے بات اور بتا چلوں فی الحال ذہن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر سورت کے پیچھے ایک فلسفہ رکھا۔ سورہ فاتحہ پہلی سورت قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ اس میں ہر مرض سے شفا موجود ہے سورہ فاتحہ میں، اس سے زیادہ کیا فضائل ہوگی اس سورت کے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے جس شخص نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جن کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اس شخص کے جتنے معاملات اس ذمے ہوں گے وہ سب میری ذمہ داری اچھی سے ہوں گی۔ سورہ رحمان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سورت قرآن پاک کی دلہن ہے، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اللہ نے فرمایا سورہ ملک 29 پارے کی صورت ہے، اور جو شخص یہ سورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو 2-4 فضائل بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور علماء کرام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر لفظ کے اوپر 70 نیکیاں بھی رکھی گئی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ لفظ الف ایک لفظ نہیں ہے، لفظ الف بھی 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، الف لام اور فا، تو 70 × 3 = 210، تو 210 نیکیاں ایک لفظ الف پڑھنے پر، اور الف لام میم اگر ہم پورا پڑھیں تو 630 نیکیاں۔ فضائل کے اعتبار سے بات یاد ہے تو میں نے آپ کو بتاتا چلا۔ تو اس میں پیج نمبر 96 پر سیکنڈ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاق کی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
قرآن پاک انسان کی انفرادی اور اس کی اجتماعی معاشرتی حقوق و فرائض اور اس کی معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایت، سیاسی، بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یہی بات میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے ڈیفائن کی تھی کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے متعلق جتنے معاملات ہیں وہ تمام معاملات قرآن مجید میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں۔ ہم جب چاہے قرآن مجید کھول کے اپنے لیے ہدایت دیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے حفاظت۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 ہے۔ ترجمہ بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا واقعہ کیا کہ پوری عمارات جو ہے تباہ و برباد ہو گئیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کا پورا جو ہے جہاز کریش ہو کے تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت ایسی فرمائی کہ وہ ایک قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود رہ گیا۔ اور اس قرآن پاک کے بارے میں بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ زبر یا زیر کا فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ اس طرح پورا فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، کسی بھی نسخے میں زبر، زیر، نقطے یا لفظ تک کا فرق نہیں ہے۔ اب آپ ایک مثال لے لیں کہ میں اگر کسی بچے کو ایک اردو کا چیپٹر پڑھنے کے لیے دوں، یاد کرنے کے لیے دوں، تو وہ بچہ وہ چیپٹر یاد کر لے گا، لیکن پوری کلاس وہ چیپٹر اس طریقے سے بتائے گا جس طرح وہ بچہ بتائے گا۔ ہر بچہ وہ چیپٹر اپنے طریقے سے بتائے گا، کہیں لفظوں کا ہیر پھیر ہوگا، کہیں باتوں کا ہیر پھیر ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ ایک 10 سال کا بچہ اس کو تلاوت کرے، یا 50 سال کا بوڑھا تلاوت کرے، یا بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا بندہ تلاوت کرے، یا یونان اور سوڈان سے رکھنے والا تعلق بندہ وہ تلاوت کرے، یا انڈیا سے رکھنے والا تعلق کرے، یا پاکستان سے رکھنے والا تلاوت کرے، یا عرب سے رکھنے والا تلاوت کرے، تو تلاوت سب کی سیم ہوگی۔ زبر زیر کا بھی فرق موجود نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اس طرح جو ہے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 30 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیت نازل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ سورت سے پہلے یا بعد میں کون سی سورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اسے نکل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن پاک نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کے مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ اب دیکھیں قرآن کا جو میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی تھوڑی سی تعارف کے اوپر تھوڑا سا جو ہے میں جب اس چیپٹر کے بارے میں بتا رہا تھا تب بتائی تھی کہ قرآن مجید تقریباً پورا نازل نہیں ہوا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور جو نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کے لکھوا لیا کرتے۔ کاتب وحی ان کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے وحی لکھوائی جاتی تھی، وحی لکھنے والوں کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، مقرر تھا، وہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، اور صحابہ کرام نقل کر کے بھی لے جاتے تھے، اور اس صحابہ کرام ایٹ اے ٹائم حفظ بھی کر لیتے تھے، اور اسے پھر 5 نمازوں میں دہرایا جاتا تھا تاکہ وہ آیت یاد رہ سکے۔ صحیح، تو آگے لکھا ہوا ہے بک میں، آپ دیکھیں گے پیج نمبر 97 پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، صحابہ کرام، صحابیات یعنی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو، اور صحابیات یعنی وہ لیڈیز بھی، اور ان کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی نقول بھی مکمل تیار کر لی تھی۔ یعنی جس طرح اس کی کاپی بنانے کو، نقل بنانے کو، مطلب کہ کاپی بنانے کو، یا اس کو یہ بولا جائے کہ جس ترتیب سے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو مکمل کتاب کی صورت میں صحابہ کرام نے اس کو تیار بھی کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے وہی نام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد ایک مسلمہ کذاب، ایک کافر تھا، یہودی تھا، اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف، اس شخص کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ تو اس جہاد میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہوئے تھے۔ تو خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید موجود نہ رہ سکے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے قرآن مجید کو اسی صورت میں جمع کیا جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو جو ہے لکھا ہوا نہیں ہے، میری اپنی اور انفارمیشن ہے کہ اس قرآن مجید کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری امی جان حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومت میں ایک ہی نسخے کے طور پر بھجوا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو ان کو ایسا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ہر شخص اپنے لب و لہجہ میں قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید میں اختلاف ہو جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں قرآن پاک تیار کروا کے اسے جو ہے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں پہنچا دیا، یعنی بہت سارے شہروں میں پہنچا دیا جہاں پہ دین اسلام روشنی کر چکا تھا۔ اور اس کے بعد ہی جو ہے ڈیولپمنٹ آئی، بعد میں نقطے لگے قرآن مجید پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد نے نقطے لگائے، اور پھر اس کے بعد اعراب لگے قرآن مجید میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پیج نمبر 97 میں یہ ہیڈنگ ہے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقتی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں، اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی فلاح اور ہدایت، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دی ہیں، اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے، جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا علم سکھائے۔ ارشاد نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل، آسمانی کتابوں سے افضل بھی اور دنیاوی سب کتابوں سے افضل قرآن مجید ہے۔ انسان جتنے اعمال کرتا ہے نا وہ سارے اعمال دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن ایک قرآن مجید اور ایک سنت ایسی ہے جو ہمارے ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ داڑھی سنت، جس نے سنت داڑھی میں عمل کر لیا، یہ داڑھی بھی ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، اور قرآن پاک جس نے یاد کر لیا تو قرآن مجید بھی قبر تک ہمارے ساتھ جائے گا، اور روز محشر ہمارا ساتھی ہوگا اور قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی مسلمانوں میں بہتر مسلمان بتایا، مسلمان تو ہے ہی بہتر، لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو استاد بن گیا۔ اور ایک جگہ اس نے فرمایا کہ مجھے جو ہے معلم بنا کے بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے استاد ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معلم، اور اس نے فرمایا جو معلم بن جائے وہ بھی بہتر، بڑا آسان سا اس کا قرآن مجید سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ہے۔ یہ تو ہم جو ہے قرآن مجید سکھانے کی بھی کوشش کریں، ہم نے سب نے خود سیکھ لیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہماری کچھ ایفرٹ سے، ہماری کچھ کوشش سے کوئی بچہ، 1 2 بچے، 3 4 بچے قرآن مجید سیکھ لیں تو ان کی آخرت بن جائے گی اور ہماری بھی آخرت بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے درگزر نہیں کریں۔ ہم خود بھی قرآن پاک کا علم حاصل کریں اور کچھ محنت ہو۔ آج کے دور میں کچھ محنت نہیں ہوتی، گلی گلی میں مدرسے ہیں، ہر 2 گھر چھوڑ کے مدرسہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عالمہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی قاریہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی قاری بیٹھا ہوا ہے، اور فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھانے والے بہت موجود ہیں آج کے دور میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک حاصل کریں۔ اب یقین کریں میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹے اور بچے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا دیکھ کے۔ وجہ کیا ہے کہ والد محترم نے دنیاوی تعلیم تو بہت اچھی سکھائی لیکن قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دلوائی، تو وجہ کیا ہوا کہ جو خود دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کے بچے ان کو اشارے ثواب پڑھنے کے بھی قابل ہیں، ان کے لیے 2 آیتیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ بڑا افسوس ہوا دیکھ کے۔ اسی کے لیے ایک واقعہ یاد آ گیا،
ایک شخص ہے وہ کشف تھے. کشف کہتے ہیں ان کو کہ جو دوسری مخلوقات کو ارواحیں اور جن وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا دیوار کی اس طرح کو دیکھ پاتے ہیں ان کو کشف کہتے ہیں. تو ایک شخص تھا ان کا ذکر ہوا قبرستان کے پاس سے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے اوپر بڑے ٹھاٹ باٹ سے, یعنی بہت اچھے ایٹیٹیوڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ اور مردے ہیں وہ کچھ چمکیلی چیزیں چن رہے ہیں جسٹ لائک موتی یا ڈائمنڈ وہ جمع کر رہے ہیں. وہ شخص ان صاحب کے پاس چلے گیا, ان کو پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ تو قرآن پاک جو ہے جمع کچھ چیز جمع کر رہے ہیں, نیکیاں وغیرہ کچھ یہ موتی وغیرہ چمکیلی چیز جمع کر رہے ہیں اور آپ جمع نہیں کرتے. کہنے لگے یہ اپنے لیے جو ان کے رشتہ داروں نے ایصال ثواب کیا ہے, جو ان کے لیے پڑھا ہے, یہ اسے جمع کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ نہیں جمع کرتے. کہنے لگے کہ الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے وہ قرآن حافظ ہے, اس کی جلیبی کی دکان ہے, وہ صبح جلیبی بنانے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے, اور جب شام میں جلیبی بنانا ختم کرتا ہے تو قرآن پاک ختم کرتا ہے, اس کو پورے سال ثواب مجھے کرتا ہے. تو مجھے تمام نیکیاں ہول سیل میں مل رہی ہیں. یعنی ہول سیل کا مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ان کو بہت ساری نیکیاں ملی تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ شخص واقعی اس جگہ تک جاتا ہے تو واقعی وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اور جلیبی بنا رہا ہوتا ہے. اور دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے اس کے والد صاحب کو بے پناہ نیکیاں خبر میں مل رہی ہیں. پھر کچھ دن بعد دوبارہ اس کا قرآن پاک سے ذکر ہوتا ہے, تو گزر ہوتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بھی وہی ڈائمنڈ موتی وغیرہ چننے میں لگا ہوا ہے. تو پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ تو بول رہے تھے کہ آپ قرآن پاک کی وجہ سے بھرپور نیکیاں مل جاتی ہیں. تو کہنے لگے وہ شخص کہ آج جو ہے میرا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا. تو جب وہ بیٹا انتقال کر گیا تو ان کے اوپر جو قرآن مجید کی وجہ سے جو بچے پڑھ رہے تھے, جو وجہ جس وجہ سے ان کو نیکیاں مل رہی تھیں, جس وجہ سے ان کو اجر و ثواب مل رہا تھا, وہ جو ہے آنا بند ہو گیا. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ اور جو ہے سنا بتایا گیا اس میں کہ ایک عورت تھی, وہ بہت بدکار تھی, یعنی غلط کام کیا کرتی تھی. وہ مر گئی تو اس کے اوپر جو ہے قبر میں عذاب ہوتا تھا, عذاب قبر ہوتا تھا. تو ایک روز اس کو عذاب قبر نہیں کرا گیا, تو اس نے وجہ پوچھی کہ بھائی میں تو بہت بدکار ہوں, میرے پر تو روز عذاب قبر ہوتا تھا, آج کیا وجہ جو میرے پر عذاب قبر نہیں ہو رہا. تو جواب دیا گیا قبر میں کہ تو اپنے پیچھے ایک اپنی اولاد چھوڑ کے آئی تھی, آج اس بچے نے پہلی دفعہ الحمدللہ یا بسم اللہ پڑھی ہے, تو اس کی وجہ سے اوپر عذاب قبر ہٹا دیا گیا. یہ قرآن کریم کے فضائل ہیں. تو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے, اور زیادہ توجہ میں قرآن پاک سیکھنے کی طرف کرنی ہے. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, فور ایگزامپل ہماری گلی میں مدرسہ نہیں ہے, 2 گلی آگے مدرسہ ہے, ہمیں وہاں تک جانا پڑے, تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا اور ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی طرف توجہ دینی ہے. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے, اس کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں سرفرازی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی. بھائی لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں, بھائی یہ حافظ صاحب ہیں, یہ معزز صاحب ہیں, یہ امام صاحب ہیں, بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی آواز بڑی پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرما رہا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما رہا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذل و خوار کر دیتے ہیں, اور جو شخص قرآن مجید سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس کی دنیا میں بھی عزت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی پکڑ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے, اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہوگا. جب تک اللہ اس میں لکھا ہوا ہے, تاریخ گواہ ہے, تاریخ کے اوراق میں بات لکھی ہوئی ہے, جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑا رکھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑا رکھا, تو پوری دنیا میں راج کرتے رہے. اور جب اس سے منہ موڑا, جب اس سے پیچھے ہوئے, تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے, جو عزت و سربلندی تھی وہ ختم ہو گئی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن مجید کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا, اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کتنی غور طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے سربلندی, عزت عطا فرمائے گا, اور بہت سی قوموں کو اس کی منہ پھولنے کی وجہ سے, اس کی طرف سے غفلت برتنے کی وجہ سے گرا دے گا, منہ کے بل گرا دے گا, اوندھا گرا دے گا, جو ان کی عزت و سربلندی ختم ہو جائے گی. اس چیپٹر قرآن مجید کے 3 سوالات ہیں, اور تینوں ہی امپورٹنٹ ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں. صحیح ہے. پہلا سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف.
بھائی قرآن مجید کو مختصر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ اس کو تو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. صحیح ہے. دوسرا سوال ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, بیان کیجیے. یہ سوال جو ہے. اور تیسرا سوال ہے فضائل قرآن پر نور. تو میں نے بہت سارے فضائل آپ کو بتائے ہیں کہ اس کی ہر صورت پہ نیکیاں, ہر صورت پہ اس کے اجر و ثواب, ہر لفظ پہ اجر و ثواب, یہ سب باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نوٹ سے یہ تینوں سوال PDF کی صورت میں کر کے بھیج رہا ہوں. آپ لوگ اس کو دیکھ کے اس کا مطالعہ کر کے اور یہ کام کر لیجیے گا. صحیح. چلیے.